مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ حدیث پاک میں ہے نماز ویسے پڑھو جیسے حضور پاک علیہ السلام کو پڑھتے دیکھا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ کو جملہ فرمایا تھا، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ یہ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ، پتہ چلا نبی نے جیسی نماز پڑھی ہم ویسے پڑھیں گے، نبی نے جیسی نماز پڑھی ہم ویسے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی عبد الواحد قریشی حافظ اللہ کے زبان سے سچ نکل گیا۔ نماز جمع کرنے کے اوپر مفتی صاحب نے جو کہانی بنانی تھی وہ کہانی انہوں نے بنائی، لیکن پہلے یہ حدیث سنائی کہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے پڑھنا جس طرح سے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ جس طرح سے رسول اللہ کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے، اب وہ بتائیں گے ہمیں مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ۔ تو سرکار مالک بن حویرث سے پوچھ لیں، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے۔ بخاری میں صرف ہے کہ اٹھاتے، مسلم میں کانوں تک، اور رکوع میں جاتے وقت کانوں تک اٹھاتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک اٹھاتے۔ مالک بن حویرث خود نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں، بلکہ بخاری میں الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں نماز کا میرا ارادہ نہیں تھا، میں تمہیں نماز سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کے بیان سننے کے بعد ہم علماء دیوبند کی سب سے معتبر اور بہترین کتاب صحیح بخاری کی شرح تحفۃ القاری میں دیکھیں گے کہ تحفۃ القاری میں انہوں نے لکھا ہے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 20 دن رہے۔ بخاری میں بھی لکھا ہوا ہے 20 دن رہے، انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے 20 دن رہے، کیونکہ وہ صحیح بخاری کی شرح بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں وہ دور اول کی بات ہے۔ اب کیونکہ ان کو رفع دین منسوخ کرنا تھا تو انہوں نے کہا کہ دور اول کی بات ہے، اول زمانے میں رسول اللہ رفع دین کرتے تھے، اس وقت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ رسول اللہ کو رفع دین کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن یہ بالکل جھوٹ اور جھوٹی بات ہے۔ اور مالک بن حویرث وہ ہیں جو حضور کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں، اور آپ کو جو بندی بریلوی حنفی یہ کہانی کرا رہے ہیں جی مکے میں رفع الدین ہوتا تھا، مدینے میں منع ہو گیا، اور رفع الدین کے جتنے راوی ہیں نا میجورٹی وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، مدینہ منورہ آئے تھے، اسلام قبول کیا تھا۔ تو لیکن مفتی صاحب کو اور ان کے جو بڑے ہیں تحفۃ القاری لکھنے والوں کو یہ بات پتہ تھی، لیکن پبلک کو بیوقوف بنانا تھا، رفع دین کو منسوخ کرنا تھا، اس لیے انہوں نے وہاں جھوٹ بولا کہ دور اول میں آئے تھے جاننے کے باوجود بھی۔ تو اور کہتے ہیں مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی خدمت میں 20 دن رہے۔ اور ایک کہانی ہے جس میں کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں 20 دن رہے۔ امام مالک نے کسی کو دیکھ لیا ترک رفع دین کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ رفع دین یہاں کوئی نہیں کرتا، مدینہ میں رفع دین منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ رفع دین مدینہ میں کوئی نہیں کرتا، لیکن امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے کس کو دیکھا تھا یہ بیان نہیں کیا، انہوں نے دیکھا تھا تو کسے دیکھا تھا، لیکن مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا، دونوں بھی 20 دن رہے، امام مالک بھی 20 دن رہے اور مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ 20 دن رہے۔ لوگ مضبوط دلیل کس کی ہے؟ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی ہے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا جو دنیا کا سب سے معتبر شخص ہے۔ اور یہ کہانیاں اتنی کراتے ہیں کہ رسول اللہ کے صدقے میں دنیا بنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی پتہ نہیں بن سکتا تھا، تو یہ رسول اللہ کی باتیں نہیں مانتے، لیکن صرف کہانیاں بنانے میں یہ مشہور ہیں۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کا یہ بھی طریقہ تھا کہ وہ جلسہ استراحت کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 20 دن رہ کے نماز کا مکمل طریقہ انہوں نے سکھایا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا علمی لیول ہے کہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے صحیح بخاری کی شرح میں تحفۃ القاری میں لکھا کہ رفع دین منسوخ ہے۔ امام مالک نے کسی کو مدینہ میں دیکھا اور رفع دین نہیں کرتے تھے، تو امام مالک کی بات مانی، لیکن مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی بات انہوں نے نہیں مانی۔ مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امام مالک صحیح تھے اور مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ غلط تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آپ خود فیصلہ کریں صحابی صحیح ہیں یا امام صحیح ہیں۔ امام صاحب کو دھوکہ لگا اور امام صاحب نے بتایا بھی نہیں کہ انہوں نے کس کو مدینہ میں بنا رفع دین کے دیکھا تھا، انہوں نے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث وہی جو ان سے روایت کی گئی ہے، ضعیف حدیث ہے، اسی حدیث کو آپ نے المدونۃ الکبریٰ میں لکھا ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے انہوں نے تحفۃ القاری میں۔ تو یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ مجھے یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے کتابیں لکھتے ہیں یا اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے کتابیں لکھتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو علم دے اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔